السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے چوتھے ہفتے کے اسباق 8، 7 اور 8 کے متعلق پڑھیں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآنی تعلیمات و نظریات۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم جس کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی، سمجھائی جانے والی، یاد کرائی جانے والی کتاب، موضوع قرآن کریم کے متعلق قرآن ہی میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں جیسے جھوٹ، کینہ، بغض، جہل، تہمت پرستی، یہ جتنی بھی بیماریاں دلوں اور دماغ کے اندر موجود ہیں، قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو قومیں ہیں، انسانوں کو کسی کو عزت بخشتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ قرآن کریم کو ذکر کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ خیر، قرآن مجید کی یہ ساری تشریحات قرآن کے حوالے سے ہیں، اور آج ہم اس ساری گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم کا کردار ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل اور بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے نظریات، اعتقادات، حالات اور زندگی کے دیگر معاملات پر کیا رہا، کس طریقے سے قرآن واقعتاً ایک کتاب انقلاب ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر انسانیت کے لیے بے پناہ کام کیا، اور ان کے نظریات اور افکار کو کتاب کی صورت میں ڈھال لیا گیا، جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ رہی۔ جیسے قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو میسوپوٹیمین یعنی عراق کی تہذیب تھی، وہاں پر حمورابی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے قوانین جو ہیں وہ اولین درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی، جیسے میکاولی نے کتاب لکھی پرنس، بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسی طرح کارل مارکس نے کتابیں لکھی۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھ کر دنیا کے لوگوں کو تبدیل کیا، ان کی سوچوں کو تبدیل کیا۔
لیکن جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس قرآن نے نہ صرف عرب کے جاہل معاشرے کو تبدیل کیا بلکہ دنیا عالم کو بدل کر رکھ دیا، اور اس کتاب نے ایک بڑے تھوڑے عرصے کے اندر، بڑی قلیل مدت کے اندر، جو ان پڑھ، جاہل، گنوار، ظالم، بے ایمان عرب معاشرہ تھا، اس کو دنیا کا بہترین، انصاف پسند، انسانیت سے محبت کرنے والا، ایک اعلیٰ و عرفہ ذہن رکھنے والا معاشرہ بنا دیا۔ اور پھر نہ صرف عرب کے اس معاشرے کو تبدیل کیا بلکہ ان لوگوں کو اگلے 40 سال کے اندر ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیلیکیٹ معاشرے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو سائنسی علوم تھے یا دیگر انسانی علوم تھے ان میں بھی ان کو علم بردار کر دیا، اور پھر دین، دنیا، حکومت، سیاست، تمام معاملات پر صرف مسلمان ہی نظر آئے۔ اب قرآن کریم میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے نہ صرف انسانوں کے ذہن و فکر اور سیرت و کردار کو تبدیل کیا؟ جیسا کہ خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فرد کو بدلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور تمام قومیں فرد سے بنتی، تو لہذا انسان اگر غور کرے تو قرآن کریم نے ذہن و فکر، سیرت و کردار، جذبات اور احساسات، ان سب کو تبدیل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کے اندر سوچ کی پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی اور اخلاق و اقدار کی ایسی بنیاد رکھی کہ جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پایا، اور اس معاشرے نے عرب کی حدود سے نکل کر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اسپین کے دور دراز وادیوں میں، پرتگال کے علاقوں میں، چین میں، مشرق بعید میں ایک ایسی تہذیب دی جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کریم نے انسانیت کو حریت کا پیغام دیا جب تمام انسان دوسرے انسانوں کے غلام تھے۔ مثال کے طور پر عرب معاشرے میں سرداروں کی حکومت تھی، تاجروں کی حکومت تھی، اور ایک فرد جنہیں غلام کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کی ہرگز کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں جو تھیں ان کے اندر غلامی نسل در نسل چل رہی تھی، اور بس صرف اپنی قوم کو انصاف حاصل تھا، باقی قوموں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کو روا رکھے ہوئے تھے۔ جیسے کہ سورہ آپ بنی اسرائیل کا حال دیکھیں، وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ کام چل رہا تھا۔ اور پھر خود افراد، خود اس معاشرے کے لوگ بھی غلامی کو
اپنا چکے تھے. ان کے ذہن میں کوئی آزادی کی، عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. بس جسے کہتے ہیں کہ دا ڈوائن رائٹ آف کنگ سارے مان چکے تھے. اس کے بعد بتوں کی جو پرستش تھی کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اور یہ بڑے نیک ہیں. پھر یہ کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہمارے گناہ ہیں، تو اس کے گرد معاوضے لے کر یہ جو دنیا دار جو اس دور کے علماء تھے، مشائخ تھے، ان کے یہی کام تھا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے تھے اور اپنی عقل اور فکر اور خود ساختہ سوچوں کے تحت اللہ کے احکامات کو جھٹک دیتے تھے اور غریبوں اور مساکین کو کچھ نہیں دیتے تھے، نہ انہیں کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایسا کام بھی کر رہا ہوتا تھا تو اس کو بھی خراب کرتے تھے. پھر جو ریاستیں وجود میں آئی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری صرف کسی ایک بادشاہ کی غلامی میں فرد اپنے آپ کو غلام تصور کرتا تھا. لیکن اسلام نے ریاست کے وجود کو صرف کسی ایک خاص فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ حریت کے اصول پر قائم کیا، فکر و عمل کی تعلیم دی، ریاست کے اندر عدل و انصاف اور مساوات کی بنیاد قائم کی، انسانی حقوق کو اولین ترجیح دی. یہ صرف قرآن ہی کا ایک اعجاز ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کے تمام مسائل کو بیان فرمایا. خواتین و حضرات، عزیز طلبہ، ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی وسیع ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ علم کی کتاب ہے، تھیریز کی کتاب ہے، کانسیپٹس کی کتاب ہے. قرآن کریم کسی خاص ایک علم کے اوپر، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس، اناٹمی، اس کے اوپر تفصیلات کی کتاب نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کریم میں انسانیت کو جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان تمام مسائل کے اوپر اللہ نے بڑا پریسائزلی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی ہر جملہ ایک آیت کہلاتی ہے، نشانی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کے اندر ہر چیز کا علم اللہ نے دیا ہے. ہم اس چیز کو ایک تھوڑی سی نظر سے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم انسان کے بنیادی سوالات کا جواب دیتا ہے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کس نے بنائی، لوگ مرنے کے بعد کدھر جاتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کدھر ہیں. تو یہ سارے سوالات کے جوابات قرآن کریم میں موجود ہیں. مثال کے طور پر خلق الجان من مارج، کہ ہم نے جنوں کے جیسے اولین سوال آ جاتا ہے کہ دنیا و کائنات کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا هو الاول هو الآخر، کہ وہی پہلے تھا وہی آخر میں رہے گا. والامر یومئذ للہ، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو وہ اس کا امر اور اس کا چہرہ موجود رہے گا. جیسے جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. تو قرآن کریم میں یہی ہے
کہ هو الاول هو الآخر۔ اس کے بعد قرآن کریم میں دوسری ہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے، تو خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے۔ کیسے بنائے؟ تو اس میں کیا ہے کہ کن فیکون، بس اللہ کے لیے یہی کہنا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اچھا، پھر فرمایا پھر دنیا کے اندر جو مسئلہ ہے کہ انسان جب پیدا ہو گئے تو ان میں بڑائی کا تصور پیدا ہو گیا، تو کیا فرمایا کہ وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے آپ کو نسلوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ آپ کا ایک پہچان رہے، لیکن بڑائی صرف اہل تقوی اور نیک لوگوں کو۔ پھر قرآن کریم کے اندر انسان کی جو ریاست کا وجود ہے ان کو بیان کیا، جیسے آج آپ پاکستان کے اندر کہتے ہیں جی ریاست کو یہ چاہیے، پھر جو ہے کبھی پریزیڈنشل سسٹم کو پریفر کرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے، کچھ کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ خلافت کا ایک کانسیپٹ دیا، اس کے اندر والشورى بینہم، اور پھر اس کے اندر شورا کا کانسیپٹ دیا۔ اب خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ الارض ہے، پہلے خلیفہ ہیں۔ تو خلیفہ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ دو چیزیں ضروری ہیں، وعلم آدم الاسماء، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم دیے۔ تو خلیفہ کے لیے کون ہے کہ دین اور دنیا میں جو سب سے بہترین شخص ہے وہ خلیفہ ہے۔ اسی طرح خود انسان کی اپنی پیدائش کے بارے میں جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کر دیں، اس معاشرے کے بارے میں بیان کر دیں۔ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ پھر قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی انصاف کو قائم رکھو، کہ یہ زمین اور آسمان اور ستارے اور موسم اور یہ ساری چیزیں یہ خاص قاعدہ قدرت سے چل رہی ہیں، اور انصاف میں ہے وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور اس انصاف کو، اس میزان کو، اس کو مت چھیڑو۔ تو گلوبل وارمنگ اور باقی معاملات پر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کریم سائنس کے اوپر بھی اپنے نظریات پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کا طرز عمل جو ہے وہ صرف اندھے اعتقاد پر نہیں ہے، بلکہ افلا یتفکرون افلا یتدبرون۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں ہم مزید معاملات پر گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ۔